کہ بغیر غرض، بغیر تمام، بغیر مقصد کے آپ جا رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن کچھ آداب کا خیال کریں۔ مثلا جاتے ہی اگر وہ دیکھا آپ نے کہ وہ مصروف ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، یا اپنے سونے کی تیاری کر رہا ہے، آپ کے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی تو مت جائیں، انتظار کر لیں، یا آپ واپس چلے جائیں، کسی دوسرے وقت میں آئیں۔ اور کوشش کریں جانے سے پہلے اس کو اطلاع کر دیں کہ میں آ رہا ہوں، اور اتنی دیر بھی مہمان کے پاس مت بیٹھیں کہ وہ بیچارہ تنگ ہو جائے، اس کو اپنے معمولات پورے کرنے ہیں، اپنے گھر کے لوازمات پورے کرنے ہیں، تو اتنی دیر مت بیٹھو کہ وہ تنگ ہو جائے۔ اور اگر پہلی ملاقات پر آپ جا رہے ہیں، پہلی ملاقات ہے، تو اپنا نام، ولدیت، علاقہ اور آنے کا مقصد بھی بیان کر دیں۔ اور اگر اس کے سامنے کوئی کاغذ، قلم، موبائل یا کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے تو بغیر اجازت کے مت اٹھائیں، ہو سکتا ہے کوئی اس میں ایسی چیز لکھی ہوئی ہو جو وہ چھپانا چاہتا ہو، یا اس کا کوئی راز ہو، تو بالکل ایسا نہ کریں۔ اور اگر آپ گئے، کئی مہمان وہاں بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا کہ اگر میں مسافہ کروں گا تو حرج ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بیٹھ جائیں۔ اور اگر عیادت کے لیے آپ گئے ہیں تو کچھ نقدی کوشش کریں حسب استطاعت اس کی جیب میں ڈال کر آئیں۔ اگر آپ خوشی کے موقع پر، اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کا بچے کا امتحان پاس ہوا، یا اس کو کوئی خوشی ملی، مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو کوشش کریں خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اور اگر آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں اور جتنے دن رہنا چاہتے ہیں اس کو بتا دیں، جو کھانا چاہتے ہیں اس کو بتا دیں، اگر آپ کو پرہیز بھی کھانا کھانا ہے تو وہ بھی اس کو بتا دیں، بعد میں نخرے نہ سنائیں دسترخوان پر بیٹھ کر۔ اور جو وقت آپ ان کو بتائیں گے کہ میں جی فلاں وقت آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، تو اسی وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، لیٹ نہ کریں، درمیان میں سٹاپ نہ کریں، یہ اس کے وقت کی بے توقیری ہے۔ اگر قدرتی طور پر آپ کو لیٹ ہو جائے تو اس کو پہلے اطلاع کر دیں۔ اور اگر آپ پہلی ملاقات پر جا رہے ہیں تو ایسی بشاشت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سلام کریں، مسکراہٹ کے ساتھ سلام کریں کہ وہ خوش ہو جائے، اور اس کے گھر کے معاملات، دیگر معاملات میں دخل اندازی نہ کریں کہ بچے کتنے ہیں، گزران کیسی ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔